السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قائرین کرام، ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ ہم توبہ استغفار کے دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہیں اس کے حوالے سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اس پر ہم 6 قسم کے فائدے قرآن اور سنت کی روشنی میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز 4 فائدے اور سماعت فرمائیں گے۔ توبہ استغفار کے دنیا میں اور آخرت میں کیا فائدے ہیں۔ 7ویں نمبر پر آج کی اس مجلس کا پہلا ہے اور ترتیب کے لحاظ سے جو میں نے تشکیل دیا اس میں 7واں نمبر ہے کہ سب سے بہترین خطا کار کون ہے۔ سب سے بہترین خطا کار، غلطی کرنے والا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بہترین خطا کار، گناہ گار، غلطی کرنے والا، بھولنے والا کون ہے۔ تو اس سلسلے میں جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی کی 2499 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ملتے ہیں۔ پیغمبر اعظم سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ وخیر الخطائین، اور گناہ گاروں میں بہترین گناہ گار وہ ہے، خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے استغفار کرتا ہے، جو اللہ سے اپنے گناہ کی، اپنی خطا کی، غلطی کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہے۔ تو یہ اتنا زبردست اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے محبت کا انداز ہے کہ غلطی بندہ کرتا ہے، پھر غلطی کی معافی بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے معاف بھی فرماتے ہیں اور اسے پسند بھی فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ اعزاز دیا ہے وخیر الخطائین۔ دنیا کے اندر، سامعین محترم، قائرین کرام، دنیا کے اندر بے شمار ان گنت لوگ ایسے ہیں، ان گنت انسان ایسے ہیں جو غلطی بھی کرتے ہیں، اکڑ بھی جاتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، اور اپنے گناہوں پر وہ تکبر بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر و رعا بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وخیر الخطائین التوابون۔ بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے، بہترین نافرمانی کرنے والا وہ ہے جو فوراً غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، خطا کرنے کے بعد، گناہ سرزد ہو جانے کے بعد فوراً اپنے رب سے معافی تلافی کا سوال کرتا ہے، بخشش کا سوال کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میرا رب ہے جو مجھے معاف کرنے والا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اپنے رب کی نافرمانی کر چکا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ نافرمانی ہے اور خطا ہے، یہ زندگی میں بھی نقصان دے گی، آخرت میں بھی میرا نقصان کرے گی۔ وہ اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر کرتا ہے۔ یہ 7واں نمبر ہے۔ بہترین توبہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطا کار کہا ہے، جبکہ ہر انسان ہی خطا کار ہے، ہر انسان ہی خطا کار ہے۔
گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ استغفار کے دنیا کے اندر فائدے کیا ہے؟ ان میں 8ویں نمبر پر یہ ہے، اگر کسی شخص کو مال چاہیے، دنیا میں اسے کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اسے دنیا میں مال چاہیے، دنیا میں اس کو اولاد کی ضرورت ہے، دنیا میں قحط سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، دنیا کے اندر اسے دنیا کی زندگی میں اسے باغات، پھل فروٹ، زمین، کاشتکاری، یہ چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے لازم ہے وہ اللہ سے استغفار کرے۔ 4 چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اسے اولاد کی ضرورت ہے، اسے بارش کی ضرورت ہے، اسے باغات کی ضرورت ہے، اسے مال کی ضرورت ہے۔ ان 4 صورتوں میں اسے ایک ہی کام کرنا ہے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ 29واں پارہ ہے سورۃ نوح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 10، 11 اور 12 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے، قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہہ دیجئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش کا سوال کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگ لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ پتہ کون ہے؟ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا تعریف یہ ہے غفارہ، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، درگزری کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی ان اداؤں کو وہ پسند کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم زمین بھر کے گناہ لے کے آؤ، وہ تمہیں معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور وہ تم پر انعام یہ کرے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار بارش تم پر برسائے گا، ویمددکم باموال، پھر مال کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، وبنین، پھر بیٹے تمہیں عطا کرے گا۔ کتنا زبردست یہ فارمولہ ہے۔ بے اولاد افراد، بے اولاد مسلمان، بے اولاد کپل جوڑے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جوڑیوں کو ہرا کر دیں گے، بھر دیں گے اولاد جیسی نعمت سے۔ کثرت سے استغفار کریں۔ اور ایسے کپل جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، ان کے پاس بیٹے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے، وبنین، وہ بیٹے چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں، اللہ ان کو بیٹوں جیسی نعمت سے بھی نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، وہ رب تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا اور بارشوں کے ذریعے نہروں کو بھی جاری کر دے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست فارمولہ بیان کیا ہے۔ تمہیں مال کی ضرورت ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، تمہیں قحط سالی ہے، بارش کی ضرورت ہے، تمہیں کھانے پینے کے اناج کی کمی کی ضرورت ہے، تمہیں باغات چاہیے، جو بھی چاہیے، ان سب کاموں کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو کتنے زبردست یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور آخرت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے سوال کرے گا بخشش کے، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دے گا۔ 10واں نمبر، یہ 8 نمبر تھا، توبہ استغفار کے دنیا اور آخرت میں فائدے کیا ہے۔ 9 نمبر، اور 9 نمبر پر کیا ہے؟ اگر ہمیں اللہ کے رحم کی ضرورت ہے تو یقیناً ہر انسان کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت کہتے ہیں، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔
لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر وہ رحم کرے۔ جس بندے کو دنیا کی زندگی میں بڑی تنگی ہے، اس کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے۔ استغفار ایسا زبردست قسم کا ٹانک ہے کہ جو اللہ کے رحم کو برسا دیتا ہے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمیں اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ تو پھر اسے چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ 9 نمبر ہو گئے۔ 10واں نمبر، دنیا اور آخرت میں استغفار کے فائدے کیا ہے؟ 10واں نمبر یہ ہے، اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے جن سے کوئی گناہ کا، فحاشی کا، ناشائستہ کوئی کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو چاہیے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کو یاد کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش کا سوال کریں، توبہ استغفار کریں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے، گناہوں کو مٹانے والا نہیں ہے، رحم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ جو گناہ کر لیتے ہیں اس پر ڈٹے نہیں رہتے، یہ جانتے ہیں ہمارا رب معاف کرنے والا ہے، اور یہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اور سوال کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ کس چیز کی؟ اے اللہ تو معاف فرما دے، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں بڑا کمزور ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، میں مخلوق ہوں، میں محکوم ہوں، میں تیرے حکم کا پابند ہوں، میں تیری مرضی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ مجھ سے شیطان نے نافرمانی کروا دی ہے، میری نفسی خواہشات غالب آ گئی تھی، میری دنیا کی خواہشات غالب آ گئی تھی، میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا اور شیطان مجھ پر غلبہ پا گیا تھا، اے اللہ یہ مجھ سے غلطی، کوتاہی سرزد ہو گئی ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یاد رکھو یہ اللہ کی شان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، فوراً غلطی پر، خطا پر، نافرمانی پر، گناہ پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ سے سوال استغفار، سوال بخشش، سوال مغفرت، سوال معافی، سوال درگزری اللہ سے کرتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ آج کی ہماری 4 نمبر کی ویڈیو ہے، اور اس میں ہم نے 4 چیزیں سماعت فرمائی ہیں۔ ٹوٹل ابھی تک جو ہم نے سماعت فرمائے ہیں وہ توبہ استغفار کے 10 فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی، توبہ کرنے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی اور تلافی کروانے کی، درگزری کرنے کی، اللہ ہمیں سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، بے شک تو بہت ہی، تیری ایسی صفتیں ہیں جو ان گنت ہیں،
تو اتنی نعمتوں اور اتنی قدرتوں کا اور اتنی طاقتوں کا اور اتنی خوبیوں کا مالک ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ اے اللہ تو ہی ہے صرف جو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے، اللہ صرف تو ہی ہے جو تعریف کے لائق ہے، جو ہر چیز کے عیب کے نقص سے مبرہ اور پاک ہے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں، بڑے ہی گناہ گار ہیں۔ اے اللہ گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں معافی بھی مانگنے نہیں آتا، لیکن اللہ تو ہمارا رب ہے نا، تو ہمیں جانتا ہے۔ ہم اخلاص نیت کے ساتھ دل سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبۃ نصوحا، سچی اور سچی اور پکی تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔